مصر میں آنے والا ہر بادشاہ اپنے آپ کو فرعون کہلواتا اور رب کہلواتا۔ عراق میں آنے والا ہر بادشاہ اپنے آپ کو نمرود کہلواتا اور رب کہلواتا۔ مصر میں آنے والے بے شمار فرعون خود کو فرعون کہلواتے اور کئی فرعون سرزمین مصر میں آئے۔ آخر میں آنے والا وہ فرعون جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، یہ وہ فرعون تھا جہاں پر آ کر فرعونیت کا خاتمہ ہوا۔ اسی طریقے سے بے شمار نمرود سرزمین مصر میں آئے، اور آخر میں آنے والا نمرود جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب وہ مر گیا تو وہاں پر نمرودیت کا خاتمہ ہوا۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتے، لیکن آنے والا آخری فرعون اتنا بڑا سرکش تھا کہ وہ خود کو کہتا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس کا فساد شہروں تک پہنچ گیا۔ اور وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، یعنی وہ فرعون جو لوگوں کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیا کرتا اور لوگوں کے سینوں پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا۔ آخرکار فرعونیت کا خاتمہ ہوا۔ اسی طریقے میں جو عراق میں آنے والے نمرود تھے وہ سب اپنے آپ کو رب کہلواتے، لیکن آخر میں آنے والا نمرود وہ بہت بڑا سرکش تھا۔ آخرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے دور میں فرعونیت کا جب نمرودیت کا خاتمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مصر کو فرعونیت سے اور عراق کو نمرودیت سے ختم کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ اور ان دونوں میں ایک بات یہ بھی یکساں تھی کہ ہر آنے والا فرعون وہ کہتا کہ میں رب ہوں، لیکن آخر میں آنے والے فرعون نے یہ کام شروع کیا کہ جب اس کو پتہ چلا، خوابوں کی تعبیر کرنے والے کسی معبر نے بتایا کہ آپ کی بادشاہت میں ایک آدمی، ایک لڑکا ایسا کھڑا ہوگا جو آپ کی فرعونیت کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے کیا کیا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس نے بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، بیٹوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہی کام پھر ادھر عراق میں بھی ہوا کہ جب معبرین نے ان کو بتایا، نجومیوں نے بتایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بادشاہت کو ختم کرنے والا ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ تو اس دور میں بھی پھر یہی ہوا کہ اس نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، بیٹیوں کو اس نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر مصر اور عراق میں یہ بات بھی یکساں ہوئی کہ وہاں پر لڑکیوں کی، عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، ادھر عراق میں بھی لڑکیوں کی، بیٹیوں کی تعداد، عورتوں کی بڑھتی چلی گئی، مردوں کی تعداد ختم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر مصر اور عراق میں یہ بات بھی یکساں تھی کہ ساتھ ساتھ ملتے جلتے جو ممالک تھے وہ آتے اور بیٹیوں کو بیاہ کر لے جاتے۔ آخرکار پھر یہ ہوا کہ مصر مرد تو پہلے ہی ختم تھے کیونکہ بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، بیٹیاں لوگ بیاہ کے ساتھ ساتھ ملکوں والے لے جاتے۔ ایسے ہی پھر عراق میں بھی ہوا کہ لوگ بیٹیوں کو بیاہ کر لے جاتے، بیٹوں کو تو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں تھا۔ یکساں یہ عمل سامنے آیا کہ فرعونیت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی اور مصر آہستہ آہستہ آبادی سے خالی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں پر نہ مرد رہے نہ عورتیں رہیں، ایسے عراق میں بھی نہ مرد رہے نہ عورتیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نمرودیت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ جو اپنے آپ کو رب کہلوانے والے تھے فرعون اور نمرود، اللہ نے موسیٰ بھیج کر علیہ السلام، اللہ نے عراق میں ابراہیم بھیج کر علیہ السلام، نمرودیت اور فرعونیت جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور جو کہتے تھے کہ ہم فرعون بھی ہیں، ہم رب بھی ہیں، ہم نمرود بھی ہیں، ہم رب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ نہیں ہوتا جو مخلوق چاہتی ہے، وہ ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔